اکثر دوران امید افتخار چودھری میرا ویب چینل ہے، آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو کلک کریں۔ جناب آزاد اقبال صاحب علامہ اقبال کے سب سے بڑے بیٹے جناب آفتاب اقبال کے بیٹے ہیں، اور وہ علامہ اقبال کے سب سے بڑے پوتے ہیں۔ زیادہ تر پاکستانی لوگ جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کے ایک ہی بیٹے تھے جن کا نام جاوید اقبال ہے، لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آفتاب اقبال صاحب علامہ اقبال کے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ تو آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں آزاد اقبال صاحب کے ساتھ، وہ ہم ان کی زندگی اور ان کے والد کی زندگی جناب آفتاب اقبال صاحب اور جناب علامہ اقبال صاحب کی زندگی کے مختلف جو پہلو ہیں ان پر ہم روشنی ڈالیں گے اور ان کا ویو لیں گے۔ تو اور یہ ایکسکلوسیو انٹرویو ہے، فرسٹ ٹائم ان پاکستان، اور آپ لازمی طور پر اس کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اب بابا اردو وہ چلے گئے مولوی عبدالحق کو، اس کے مولانا ظفر علی خان، وہ جو تصور ہوتا تھا، اور بلکہ وہ بھی ان کو اقبال کو کے علاوہ جو ان کے خطبات کے علاوہ یہ جو دوسرے شعراء کرام بھی ہیں، اور وہ فیض ہے، احمد فراز ہے، اور یہ تو بلکہ جو شاعری کا، کیونکہ میرے نزدیک شاعری جو ہے وہ معاشرے سے وائلنس کو ریڈیوس کرتی ہے، یا آرٹ اور لٹریچر جو ہے وہ معاشرے سے جو ہے وہ وائلنس کو ریڈیوس کرتا ہے ہماری اور وہ جب ہم اس قسم کے جو تجربات جو ہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ہٹ جائیں کہ جی آپ انگلش کی طرف توجہ دیں، فلاں کریں، ہمارے جو بیسک اساس جو ہے وہ اس سے ہم نکل جائیں جو ہمارے آباء و اجداد سے آ رہا ہے، تو آپ کا یہ مطلب خیال ہے کہ یہ جو ابھی جو سوسائٹی کے اندر انریسٹ ہے، ہماری بچوں کے اندر جو انریسٹ ہے، اٹ از اونلی بیکاز آف کہ آپ جو ہے اپنے جو آباء و اجداد کے جو فلسفہ ہے، جو اقبال کا فلسفہ ہے، اس سے بالکل ہٹ گئے ہیں، اور ہم انگریزی جو ہے یہ تو وہی ابھی میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ یہ جو اردو جو ہے ہٹ چکی ہے، یعنی ہمارے رگوں میں سے یہ جو آج کل کے نوجوان ہیں اردو نہیں آتی، نہ وہ علامہ کے یا فیض کے یا غالب کے جو کلام لکھا ہوا انہوں نے نہ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو انریسٹ ہے، میرا خیال ہے یہ جو آج کل کی ماڈرن ٹیکنالوجی کا بھی اس میں کافی ہاتھ ہے کہ یہ ابھی جو میں بتا رہا تھا کہ یہ موبائل فونز آ گئے، کمپیوٹرز آ گئے، اس میں اب سارا کچھ تو انگلش میں ہے، مطلب ہے کہ آپ اسپیل چیک لگا کے اور ان کی جو اپنی ایک لینگویج بن چکی ہے، ایل او ایل مینس لافنگ آؤٹ لاؤڈ، یا یہ ایسی جو چیزیں ہیں، یہ آبویسلی انریسٹ ہونی ہے، کیونکہ آج کل کی جو ینگ پود ہے وہ گمے ہوئے ہیں، مطلب ہے بالکل انریسٹ ہوگی، اور یہ ہمیں اس کے لیے ہمیں میجر سٹیپس لینے پڑیں گے یہ اردو کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنے ملک میں، اور پڑھانے کے لیے صرف علامہ کوئی نہیں بلکہ یہ جو بڑے بڑے شخصیتیں گزری ہیں ہماری ہسٹری میں، ان کو سمجھنے کے لیے، ان کا فلسفہ سمجھنے کے لیے، ان کی جو کارنامے انہوں نے کیے ہیں سمجھنے کے لیے، یہ اس پہ بہت کام کرنا پڑے گا، یہ راتوں رات نہیں ہونے والا کام۔ تو یہ اس کا مطلب سوسائٹی میں انریسٹ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو آرٹ اور لٹریچر سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اب ہمارے جو آباء و اجداد کا جو کنٹریبیوشن ہے اپنی سوسائٹی کو امپروو کرنے کے لیے، وہ تو ہم اس سے بالکل افتخار بھائی، میں نے یہ دیکھ لیں، ابھی بات ہو رہی تھی پہلے کہ علامہ جیسے، غالب جیسے، فیض اور جو بڑے بڑے احمد فراز گزرے ہیں، ان لوگ تو لکھ گئے، کتابیں لکھ گئے، علامہ کا فلسفہ تو میسج تھا دنیا کے لیے، اس کو نہیں پڑھا، اس پہ عمل نہیں کیا، مگر وہ لوگ آج کل اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتے، یعنی اللہ بہت بڑا آتھر ہے، سب سے بڑا آتھر تو وہ ہے، اس نے جو کتاب ہمیں بھیجی ہے قرآن شریف، وہ پڑھتے ہیں لوگ، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ انریسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ جو ماحول جو بدل گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں کا، تو وہ کون پڑھتا ہے؟ تو کیوں نہ گمراہ ہو یہ قوم، یہ ہماری جیسے دوسری قومیں جو ہیں جو نہ، علامہ اقبال تو پھر بھی ایک آدمی تھا، ہیومن بینگ تھا، جو فلسفہ لکھ گیا، اس پہ نہیں عمل ہو رہا، تو قرآن پہ نہیں عمل ہو رہا، تو اس پہ کیوں ہوگا؟ بالکل صحیح۔ آخر میں ایک بات میں آزاد بھائی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کا، آپ ظاہر ہے کہ جس طرح آپ سٹیزن ہیں، ہم بھی سٹیزن ہیں، کہ ابھی جو انٹرنیشنل کانسپریسیز ہو رہی ہیں ہمارے ملک کے خلاف، جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ انڈیا کی طرف سے کشمیر کے اندر، اور دوسرا جو پولیٹیکل
انسٹیبلٹی ہے کنٹری کے اندر. تو آپ کے نزدیک اس کا کوئی مطلب حل بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی سسٹینیبل ہمارے پاس کوئی ایسی کون سی ایسی پالیسی ہم اڈاپٹ کریں، یا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں جو ہم بھی متاثر ہو رہے ہیں، آپ بھی متاثر ہو رہے ہیں، کہ اقوام عالم میں جو اقبال کا تصور تھا کہ اقوام عالم میں وہ نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر تک وہ ایک یونٹی کا تصور آئے گا. تو یہ آپ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی کشمیر میں ہماری کچھ مسلمان کنٹریز نے بالکل وہ سپورٹ نہیں کی، اور جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ آپ کے سپورٹ کریں گا، جس طرح چائنا ہے، یا ابھی سیکیورٹی کاؤنسل کی بھی وہ بات ہوئی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا کیا ایسی بات ہونی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے اپنی گردن کھڑی کر سکیں جو اقبال جو چاہتا تھا؟ دیکھیں افتخار بھائی، میرا خیال ہے کہ یہ وائلنس سے تو کچھ حل نہیں ہوگا. وائلنس ایسی چیز ہے، وار تو کوئی حل نہیں ہے. اب دونوں کنٹریز جس کی ہم باتیں کر رہے ہیں دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں. وار تو ناممکن ہے، وہ ہونی نہیں چاہیے. مذاکرات کریں، اس سے کچھ تو حل کریں. ادارے ہیں دنیا میں، یونائٹڈ نیشنز ہیں اور ایسے ادارے ہیں، ان کو بیچ میں ڈالیں. یہ لڑائی سے کام نہیں حل ہوگا. میں تو نیگوسیشن ڈیلیبریشنز بہت ضروری ہیں، مگر یہ دونوں سائڈوں کو چاہیے ڈیلیبریشنز کریں، اور دونوں سائڈوں کو تیار ہونا چاہیے ڈیلیبریشنز. اگر وہ اٹیک کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو ڈیفینس کرنا پڑے گا. پھر تو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. اگر تو کوئی چھڑی مارتا ہے ہمیں تو پھر ہم اپنی چھڑیاں اٹھائیں. وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. مگر جہاں تک پاسبل ہے یہی ہونا چاہیے کہ مذاکرات نیگوسیشن سے اپنا کام کرو، اور ہو جاتا ہے عام طور پہ یہ کام. یہ جو ہمارے سے زیادتیاں ابھی ریسنٹلی ہوئی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوا. یہ بہت برا ہوا جو ہوا ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر یہ ہمارے پہ حملہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ایک آخری بس سوال ہے. ہم بیوروکریسی کی، کیونکہ اب ریفارمس کی بھی ہم بات کر رہے تھے، آج کل وہ بیوروکریٹس نظر نہیں آتے. کیونکہ اگر بیوروکریٹ جو ہے وہ تجربہ جو وہ چاہیے ہوتا ہے ان کو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے، کیا کر دیا گیا. تو اس بیوروکریسی کو، کیونکہ ہم خود ذرا بیوروکریٹس بناتے ہیں، آپ جانتے ہیں، تو وہ ایسا کیا جائے کہ ہم جو بیوروکریٹس بنا رہے ہیں ان میں وہ جو گورننس سسٹم ہے. گورا جو ہے یہ آپ کو انڈین سول سروس دے کر گیا تھا. اس کے بعد جو خود گورا جو ہے، جہاں پہ لنڈن کے اندر آپ خود ویسٹ میں بہت عرصہ آپ نے گزارا ہے، تو ویسٹ کے اندر جو بیوروکریسی کا سسٹم ہے وہ کیا پاکستان میں اڈاپٹ کیا جائے، یا ان کی نارمز یہاں پہ اڈاپٹ کیا جائے؟ کیا ایسا کام کیا جائے کہ ہماری جو بیوروکریسی کو ریفارم جو کیا جائے، جو عوام وہ افسر شاہی، نوکر شاہی اور افسر شاہی کا فرق جو ہے ہمیں دے سکیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ہماری جو ایک پرانے زمانے میں جو شان و شوکت تھی ہمارے ڈپلومیٹس کی، وہ جو پرانے لوگ قدرت اللہ شہاب تھے، اور وہ وہ کیا بات تھی ان لوگوں کی. ان کو فلسفہ آتا تھا، شعر و شاعری آتی تھی. وہ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے وہ اس دور کے پڑے ہوئے ہیں جو انہوں نے پاکستان کا جو نام روشن کیا جا کے. ویسے ڈپلومیٹس اب ہیں ہی نہیں. اچھا، آج کے مطلب یہ تصور ہی کوئی نہیں ہے. مطلب کمپٹیشن دیتے ہیں نا، جیز کا امتحان دیتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں بچوں کو کہ بیٹا لٹریچر بھی پڑھا کریں، صرف یہ کتابوں کو رٹا نہ لگایا کریں. مصطفیٰ زیدی بھی مطلب انہیں پتھروں پر چل کر آ سکو تھا، وہ بھی ڈپٹی کمشنر تھا. پروین شاکر تھی، وہ کیا بڑی شاعرہ تھی، وہ کلیکٹر کسٹم تھی جب ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. پھر الطاف گوہر تھے، یہ ہمایوں گوہر کے بعد. پھر قدرت اللہ شہاب، وہ خود ایک لیجنڈ تھے بیوروکریسی میں، کیونکہ بیوروکریسی ہی حکومت چلا رہی ہوتی. لیکن آج بالکل وہ بحث ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے سارا جو ماحول ہے وہ بحث ہو گیا ہے. ہمارے پاس وہ اب کوالٹی نہیں رہی ڈپلومیٹس کی. اور میرا خیال ہے ریلیجن نے بھی اس میں بہت اوور اس کو کر دیا ہے. یہ اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ فنیٹسزم جو ہو گئی ہے، یہ فرقے بندی. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، مسلمان تو ہو. تو یہ جو فرقے بندی ہو گئی ہے، لوگوں میں ڈفرینسز پیدا ہو گئے ہیں. کوئی جی ہری پگڑی پہن رہا ہے، کوئی کالی پگڑی پہن رہا ہے، کوئی فلانی پگڑی میرے لیے تو وہ پگڑی اچھی ہے لال، جو بیچارے اسٹیشنوں پہ بیٹھ کے کلیے جو سامان کھاتے ہیں، وہ سب سے اچھی پگڑی وہ ہے.
تو یہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے. تو یہ اس نے بہت نقصان پہنچایا ہمارے ملک کو. تو اب میرے پاس اور کوئی آنسر نہیں ہے جی، مطلب ہے کہ یہ اس کو صحیح کرنا ہے. اور یہ اب دیکھیں انشاءاللہ، امید پہ تو دنیا قائم ہے. میں تو بڑا ہوپ فل ہوں کہ آہستہ آہستہ یہ جو ہماری ینگ فوج بھی ایک دن انشاءاللہ بالکل صحیح ہوگی جا کے. آپٹمسٹک ہوں میں. اور میں مجھے پورا یقین ہے کہ جو آج کل کی ینگ فوج ہے، میں دیکھ رہا ہوں ان میں وہ پاکستان کا جذبہ، پیٹریٹزم یہ آ گئی ہے. بالکل صحیح ہے جی. اور یہ اب اقبال کے بھی گانے گا رہے ہیں انہوں نے، یہ خود ہی کو کر بلند اتنا، یہ سارے جو ان میں یہ جذبہ آ رہا ہے. اور میں اتنا آپٹمسٹک ہوں کہ یہ ایک دن آئے گا جب یہی قوم بہت اوپر جائے گی. تھینک یو ویری مچ شہزاد بھائی، سو کائنڈ آف یو. اچھا بس.